کوئی شخص فوت ہونے لگے تو اس کے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کو کلمے کی تلقین کرنے کا حکم ہے، اور ان کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ اس کی اچھی چیزیں اس کو بتائیں۔ جب کوئی بندہ بوڑھا ہو جائے نا اور وہ بس اب جانے والا ہے اس دنیا سے، تو اس کی زندگی کی برائیاں اس کو یاد نہ دلائیں، اس نے جو اچھے کام زندگی میں کیے اس کو یاد دلائیں، تاکہ اس کے ذہن کی سکرین پر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں، وہ اللہ سے حسن ظن اور امید کو مضبوط کرنے لگے کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام بھی لیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے دارالعلوم بنایا، میں نے یتامیٰ و مساکین کی مدد کی، میں نے غرباء کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے رشتہ داریوں کو نبھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اس کے اچھائی والے کام اس کے سامنے رکھے جائیں تاکہ اللہ سے اس کو امید حسن ظن غالب ہو جائے، کیونکہ اب وہ گناہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو اب اس کی امید غالب کی جائے، ایسی باتیں سنائی جائیں۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، صرف 4 گواہ مل گئے، تو فرمایا کہ اللہ اس کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان ہیں، اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، 3 گواہ ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوئے، 2 ہوئے، میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے کہ ایک والے کا بھی کام نہیں ہے۔ تو یار جس کو صرف 2 گواہ مل گئے مرنے کے بعد، لوگوں نے کہا بندہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، ظلم نہیں کرتا تھا، زیادتی نہیں کرتا تھا، صرف 2 گواہ مل گئے، اس کی بخشش۔ لیکن وہاں کچہریوں والے گواہ نہیں چلیں گے، گواہ سچے ہوں گے۔ اللہ کے ہاں جھوٹے گواہ، وہ چاہے 2 ہی مل گئے، 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں 2 گواہ اچھے مل گئے اس کی اچھائی کے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو گواہ ہی نہیں ملتی، جو کسی وجہ سے گواہی دے بھی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں چلو ساڑھے نال تے چنگا ہی سی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا، ساڑھے نال تے ویسے کبھی نہیں سیکھی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ بندہ ضرر کا منبع تھا، یہ شر کا منبع تھا، تو اس کی شر سے ہم بچ گئے بس۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے بعد لوگ گواہی بھی اگر دینا چاہیں تو لفظ تراشنے لگے کہ اگر میں نے اچھا کہہ دیا تو سارے لوگ میرے جناب دیکھیں گے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسی گواہی پیدا کرو لوگ دل سے کہیں یار زمانے میں ایسا دیکھا ہی نہیں۔ اپنی اچھی گواہیاں پیدا کر کے جاؤ، چاہے 2 ہی پیدا ہو جائیں، اچھی گواہیاں پیدا کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں چیزوں کو برابر رکھا جائے، امید کا چراغ بھی روشن ہو اور دوسری جانب جو ہے وہ خوف اور خشیت، اس کا چراغ بھی بجھنے نہ پائے۔ مایوسی بھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب کسی کو پتا ہو کہ اب رخصت ہی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، تو وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، جب اسے پتا چلا کہ جہنم میں جاؤں گا ہی، تو اس نے کہا پھر 99 کیا 100 کیا؟ جس کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کی پھر نگرانی کی جاتی ہے، اس کو پتا ہے میں تو مرنا ہی مرنا ہے، 1 مار کے بھی مروں یا 10 مار کے بھی مروں، ایک ہی بات ہے۔ تو خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ ہوں، گرفت بھی ہو سکتی ہے، رخصت اور چھٹی اور معافی بھی ہو سکتی ہے، یہ زندگی کے اندر جو ہے وہ توازن چیز قائم رکھتی ہے۔ شفاعت کی امید حضور علیہ السلام سے، اور حضور کی ناراضگی کا ڈر بھی۔ حضور سفارش کریں گے اور گناہگاروں کی بخشش ہوگی، لیکن دوسری جانب یہ ڈر بھی کہ اگر حضور نے منہ پھیر لیا تو پھر کس در پہ جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، تو پھر کوئی سہارا کوئی آسرا رہے گا باقی؟ تو امید کا چراغ بھی روشن رہے، خوف بھی رہے، شفاعت کی امید بھی رہے، لیکن حضور کی ناراضگی کا ڈر بھی رہے۔